بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے، خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس سلسلے میں فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اگر کوئی حاکم، اگر کوئی قاضی، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی مجتہد کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کے لیے وہ اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے بعد فیصلہ سناتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آتا ہے تو اس کو 2 اجر ہیں، اور اگر فیصلے میں اس سے تحقیق کے اعتبار سے، جواب دینے کے اعتبار سے، فتویٰ اور فیصلہ سنانے کے اعتبار سے، نتیجے پر پہنچنے کے اعتبار سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہاں پر 2 اجر، اور 1 اجر کس اعتبار سے ہے؟ 2 اجر اس اعتبار سے ہیں، ایک کوشش کرنے کا، دوسرے صحیح نتیجے پر پہنچنے کا اجر ہے۔ لیکن اگر کسی مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس صورت میں اگرچہ وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا، لہٰذا اس کو وہ اجر تو نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ اجر ضرور ملتا ہے کہ اس نے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے صحیح طریقے سے کوشش کی۔ تو ہمارے نزدیک تمام مجتہدین، ان کے سلسلے میں 2 باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجتہد کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجتہد کے بارے میں کون جانتا ہے؟ آپ نے کسی ایک مجتہد کے بارے میں، کسی ایک زمانے کے مجتہد کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ آپ نے الحاکم، تمام فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں بات کہی، تمام مجتہدین کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ اگر ان سے اجتہاد میں اگر خطا ہو جائے تو 1 اجر ان کو ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے، اس حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک مجتہد سے اگر کسی مسئلے میں خطا ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اس کو گمراہ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کی صورت میں بھی مجتہد کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سامنے آتا ہے۔ ہم مجتہدین کو گمراہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تمام مجتہدین اہل حق تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مجتہدین اہل حق تھے۔ دیکھیے اس حدیث میں کتنے عمدہ طریقے سے دونوں باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ان کو ثواب کی، ان کو اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت بھی دی گئی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان سے کسی مسئلے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، تو خطا پر رہنے کے باوجود بھی اس کو اجر مل سکتا ہے، اور اجر کے باوجود بھی کسی کی خطا ہو سکتی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہم مانتے ہیں، ہم مجتہد کو اہل حق بھی مانتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض مسائل میں ان سے خطا ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ المصطفیٰ میں غزالی نے، امام الغزالی نے بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد، دونوں نے 2/3 مسئلوں میں ان سے خلاف کیا ہے۔ 2/3 مسئلے آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو 70% ہوتا ہے۔ 70% مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ واقعی ان کی بات ان کی نزدیک صحیح تھی تو وہ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اختلاف کر کے بھی وہ دونوں امام کہلانے کے حقدار ہیں، اور وہ بھی اہل حق کہلانے کے حقدار ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کہلانے کے حقدار ہیں، تو اہل حدیث کیوں نہیں؟ اہل حدیث بھی ان کو اہل حق میں سے مانتے ہیں، لیکن جہاں ان سے کوئی خطا کا صدور ہوا، ثابت ہوئی علمی خطا، یہ نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہو یا کچھ اس طرح کی باتیں کی ہوں، اہل حدیث علمی اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ کسی مسئلے میں تحقیق سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ نے رجوع بھی کیا اور اسی طرح سے دوسرے ائمہ نے رجوع کیا، تو اس صورت میں اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ جن مسائل میں ائمہ سے کسی خطا کا ثبوت ملتا ہو اس خطا کو چھوڑ دیں اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کی رہبری کو تسلیم کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں مزید ہمارے لیے رہبری کرتا ہے اور ایک اور شبہ کو دور کرتا ہے جو لوگ پیدا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیے ان کو 1 اجر جب مل رہا ہے تو اگر ہم خطا پر بھی عمل کر لیں تو ہم کو بھی ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اجر ہے وہ ان کی کوشش کی وجہ سے ملا ہے، چونکہ ہم نے وہ کوشش نہیں کی، لہٰذا زبردستی وہ اجر حاصل کرنے کی کوشش کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز کی تمنا ہے جو ہماری کمائی نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہم نے کوشش کی ہی نہیں، اجتہاد کی، اور پھر بھی ہم اجر چاہیں
اس خطا پر تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ مزید یہ کہ کسی چیز کا خطا ثابت ہو جانا ہم کو اس کی اتباع سے بہت بڑا مانع ہے، یعنی ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی عالم کی کوئی خطا ثابت ہو جاتی ہے پھر اس کی اتباع اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی، اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کون کہتا ہے اس بات کو؟ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں یہ بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں السنت، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا السنت ما سنہ اللہ ورسول، سنت واقعی وہ ہے، طریقہ جس کو رائج کیا جائے وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ یا سنت قرار دیا، دین میں رائج کیا، وہی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے رائج کیا۔ لا تجعلوا خطأ الرأی سنت للامہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی کی رائے، کسی کے اجتہاد کی خطا کو، کسی کے اجتہاد کی غلطی کو امت کے لیے تم سنت قرار نہ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مجتہد کی خطا ہو جاتی ہے کہ یہ خطا ہے، دلیل سے ٹکراتی ہے، تو ایسی صورت میں کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ پوری امت کو اس پر چلنے کے لیے کہے اور یہ کہے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا چاہے دلائل کوئی بھی ہوں ہم کو ان کی بات ماننا چاہیے۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ طریقہ نہ علماء کا ہے اور نہ صحابہ کا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ان کی رائے کی غلطی، اجتہاد کی غلطی پر امت کو چلنے سے رکنے کے لیے عمر بن خطاب نے کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ مجتہد کی خطا پر دوسروں کو نہیں چلنا چاہیے جبکہ وہ ثابت ہو جائے کہ خطا ہے۔